بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم علامہ جاوید ملک صاحب، محترم مختار احمد خان صاحب، محترم علامہ سید عبد الرحمن صاحب، محترم فروخ حسین صاحب، خواجہ نظام الدین صاحب، محمد خبیر صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شریک دیگر معززین، منتظمین، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس ماہ محرم کی آج شام کی ان ساعتوں میں یہاں پر جمع ہو سکیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور پیاروں کا محبت کے انداز میں تذکرہ کر سکیں۔ بالخصوص ہمارے تمام ثنا خوان حضرات، ہمارے بھائی جنہوں نے آج اس تقریب کی ابتدا میں بہت خوبصورت نعتوں کے ذریعے، مناقب کے ذریعے اور کلاموں کے ذریعے ہمارے قلوب و اذہان کو گرمایا اور ہماری یادوں کو پھر سے 1400 سال پہلے ان لمحوں میں لے گئے کہ جن لمحوں کی یاد 1400 سال سے ہر سال عظیم الشان انداز میں منائی جاتی ہے۔ تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، سارے اپنے بھائیوں کا، اور وہ تمام مہمان جو اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آئے، ان کے آنے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، عموماً یہاں پر اس مرکز میں ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اہتمام، پروگرام یوم عاشوراء کے قریب اہتمام اس کا کیا جاتا ہے، جو بھی اس کے قریب ویکنڈ ہوتا ہے۔ اس سال بھی ایسا ہی کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے جو منتظمین بھائی ہیں انہوں نے اظہار کیا، کیونکہ میری روانگی تھی عاشوراء سے قبل یہاں سے، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس سنڈے کو محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہوگا تو ہم کیوں نہ اس پروگرام کو پہلے اس ویکنڈ پہ کر لیں تاکہ مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو سکے۔ تو اس خواہش کے پیش نظر اس پروگرام کو جلد کیا گیا۔ تو بہرصورت یہ پہلا عشرہ ہے محرم الحرام کا، تو یہ سارا عشرہ ہی مبارک جو ہے وہ منسوب ہے اہل بیت پاک اور شہدائے کربلا سے۔ تو آج ان کا تذکرہ کریں، کل کریں، یا اس پورے عشرہ یا ماہ میں کبھی بھی کریں تو وہ انہی کا ہی تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ آج ایک اور معروف اور قیمتی دن اسلامی تاریخ کا جو منسوب ہے وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت سے ہے۔ تو ان کی شہادت بھی آج کے دن ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آج کے اس پروگرام کو 2 نعمتوں سے نوازا ہے کہ آج ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہدائے کربلا ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اور امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ذکر عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کے ذکر کی طرف جائیں تو میں نے خواہش کی کہ ابتدا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر جلیلہ اور جمیلہ سے کر لیا جائے، تاکہ آپ کے اسم مبارک اور ذکر مبارک سے فیوزات سمیٹ لیں تو پھر امام عالی مقام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حاضرین محترم، یوں تو تمام صحابہ کرام فضیلتوں کے حامل ہیں، اور ایسی فضیلت کہ باقی ہر دور کا ہر غوث قطب اس فضیلت کے تابع رہتا ہے، لیکن ان صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے 4 خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خصوصی فضیلت سے نوازا ہے۔ اور در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی جامعیت کا فیض ان 4 چشموں سے رواں فرمایا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، آپ کی فیوزات، آپ کی برکات، آپ کی تعلیمات کسی ایک ذات میں سمانا ممکن نہ تھی، تو اللہ رب العزت نے آپ کے فیوزات کو امت میں اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک عام فرمانے کے لیے 4 ان مبارک چشموں کا انتخاب فرمایا۔ ان 4 مبارک چشموں میں ایک نہایت ہی حسین چشمہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں تو آپ کے حوالے سے بہت سارے تذکرے ملتے ہیں، آپ کی شخصیت کی خصوصیات، آپ کے معرفت کے واقعات، آپ کی کرامات کہ بے پناہ تذکرے کتب میں ملتے ہیں۔ میں صرف ایک نقطے پر بات آج کرنا چاہتا ہوں۔ 2 احادیث مبارکہ ہیں، معروف احادیث ہیں، تو میں ان کے مفہوم کو بیان کر کے آگے اس نقطے کی طرف چلتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور اس دعا میں 2 اشخاص کا ذکر کیا، ان دونوں کا نام عمر ہے، اور کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ان 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے جس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ دعا کیا ہے کہ 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما کہ جس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ اور یہ دعا کر کون رہا ہے؟ جو خود دین عطا فرمانے والا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ مولا اپنی مخلوق میں سے فلاں شخص مجھے دے دے کہ جس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور جو خود مالک ہیں، تاجدار ہیں، مختار ہیں، دین عطا فرمانے والے ہیں، شریعت عطا فرمانے والے ہیں، تو وہ کسی کے لیے یوں دعا فرمائیں تو اس کی قسمت پر کائنات رشک نہ کرے تو کیا کرے؟ کہ حضور کسی کو مانگے تو اس کی قسمت پر رشک نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو حضور نے
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو در حقیقت اللہ سے مانگ کر لیا اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے تاکہ تقویت نصیب ہو۔ حاضرین گرامی، یہ دو احادیث میں نے کیوں بیان کی؟ ایک یہ کہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوا تو عمر ہوگا، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ عمر میرے دین کو عطا فرما دے کہ اس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ تقویت کیسے ملتی ہے؟ عام الفاظ میں تقویت کو ملنے کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دین کا ریوائولسٹ ہو، میرے دین کو مضبوط کرنے والا ہو، میرے دین کو مستحکم کرنے والا ہو، اور میرے دین کو پھیلانے والا ہو۔ تو تقویت اسی انداز میں ملتی ہے، کیونکہ دین کی تقویت ہے تو افکار سے ہوگی، نظریات سے ہوگی، ان نظریات، افکار اور تعلیمات کے پھیلاؤ سے ہوگی، اور کریٹو اپروچ سے ہوگی۔ تو در حقیقت دین کی تقویت کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تاکہ میرے دین میں یہ شخص ان امور اور اپروچز کو داخل کر دے۔ حاضرین گرامی، آئیے اب ایک تیسری بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندے پیدا فرماتا ہے، اپنے اہل اللہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ اہل اللہ جب روحانیت کا اور اللہ کے حضور عجز و نیاز کا، اخلاص کا، خلوص نیت کا، نیکی کا، زہد کا، ورع کا سفر طے کرتے کرتے اپنے روحانی مقامات میں نفس مطمئنہ پر فائز ہوتے ہیں، تو وہاں سے اللہ رب العزت اپنے اہل اللہ اور نیک بندوں کے دو جدا رستے مقرر فرما دیتا ہے۔ ایک رستے کو طریق ولایت کہتے ہیں، اور دوسرے رستے کو طریق نبوت کہتے ہیں۔ ائمہ عرفاء اہل اللہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ رستہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ رب العزت طریق ولایت کے نام پر عطا فرماتا ہے، اس رستے کی امامت اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ یعنی قیامت تک آنے والے فقط اہل اللہ، چاہے وہ بڑھ کر اپنے دور کے غوث اور قطب ہی کیوں نہ بن جائیں، ان کے امام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دوسرا رستہ بھی عطا فرماتا ہے جسے طریق نبوت کہا گیا۔ جس طرح طریق ولایت کی انتہا، یہ دونوں کیٹیگریز اہل اللہ کی ہوتی ہیں، یہ دونوں طبقات ولی ہیں اور اہل اللہ میں سے ہیں، لیکن دونوں کو مختلف انداز کی جاب ڈسکرپشنز دی جاتی ہیں۔ تو جن کو طریق ولایت والی جاب ڈسکرپشن دے دی جاتی ہے، اس راہ کی امامت مولا علی شیر خدا کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور پھر جو دوسری راہ طریق نبوت جس کو کہا جاتا ہے، تو طریق نبوت میں آنے والے اہل اللہ کی امامت اللہ رب العزت نے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے سمجھ آتی ہے بات کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اب اس کو طریق نبوت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انبیاء شریعت لاتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس شریعت کا پیروکار کرتے ہیں، لوگوں کی اخلاقی برائیاں دور کر کے ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کا ان کو پیرو بناتے ہیں، اور ان کو برے کاموں سے رکنے کی تلقین کرتے ہیں۔
اور کبھی ضرورت پڑے تو لوگوں کی اصلاح اور کمزور طبقات کی مدد کے لیے وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء ہر دور میں آ کر یہ کرتے ہیں، کیونکہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ نبوت کے سلسلہ کو منقطع فرما کر اللہ رب العزت نے اب لوگوں کی ہدایت کا سامان ان اشخاص کے ذریعے مقرر فرما دیا جن کو مجددین کہا جاتا ہے۔ اور ہر صدی کے آغاز پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اور وہ مجدد میرے دین کو تقویت دیتا ہے۔ اب ذرا غور کر کے پیچھے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کی گئی دعا پر دھیان کریں کہ حضور نے کہا کہ مولا مجھے عمر دے، اور ایک اور مقام پر کہ میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتا تو یہ ہوتا، کیونکہ طریق نبوت کی راہ پر ہے، اور پھر کیونکہ نبی نہیں ہونا اب اس کو دے جس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ یعنی ان کی اس صدی میں اپنے بعد نبی کے بعد جس نے ہدایت کا سامان کرنا ہے اور شریعت کی محافظت کرنی ہے اور اسلام کو تقویت دینی ہے، اس مجددیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر قیامت تک ہر صدی میں جتنے مجددین آتے ہیں وہ طریق نبوت کا، ان مجددین میں دونوں راہیں جمع ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اہل اللہ بھی ہیں، وہ اپنے دور کے امام ولایت بھی ہوتے ہیں، اور تجدید کے امام بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ مجددین ہر صدی میں ولایت کا فیض سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ سے لیتے رہتے ہیں، اور تجدید دین کا فیض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر بالخصوص سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ سے لیتے ہیں۔ تو ان چاروں کا فیض ان میں جمع ہوتا ہے، تو وہ مجددین ہر صدی میں اللہ کے دین کو تقویت دینے، ان کے اقدار کے ریوائول کے لیے سٹرگل کرنے، اور لوگوں کی اصلاح احوال اور دین کے درپیش مسائل کو دور کرنے کی تگ و دو کرتے۔ تو بات سمجھ کے آئی۔ اب یہ اس سے آگے یہ میرے ایک وجدان کی بات ہے، ذوق کی بات ہے کہ وہ حضور نے اللہ رب العزت سے ایک بار دعا کی تھی کہ مولا میرے دین کو تقویت جس سے ملے وہ عمر دے دے، میرے دین کو تقویت جس سے ملے وہ عمر دے دے۔ اور تقویت مجدد کے وجود سے ہوتی ہے، اور آپ کے اعمال اور حیات کو دیکھیں کہ جو ریفارمز پھر آپ نے دین میں انٹروڈیوس فرمائیں، اسلام کی سلطنت کا پھیلاؤ، جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام، پھر جوڈیشری کا نظام، انٹیلیجنس کا نظام، پولیسنگ کا نظام، اکنامک سسٹم، پہلا بینک، اور نہ جانے کیا کیا کچھ جو اسلام کو عطا ہوا اور جس کے اوپر انسانیت فخر کرتی ہے، وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا ہے۔ تو در حقیقت وہ عطا جو ان کے وجود سے اسلام کو نصیب ہوئی وہ مجددانہ کام ہے۔ تو حضور نے دعا تو ایک بار فرمائی کہ مولا مجھے وہ عمر دے جس سے میرے دین کو تقویت ملے، لیکن حضور کی ذات سے اللہ کو پیار اتنا ہے، دعا ایک بار مانگی، اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محبوب مانگا عمر ایک بار ہے، اب ہر صدی کے سرے پر ایک عمر دیتا رہوں گا جس سے تیرے دین کو تقویت ملتی رہے گی، جس سے تیرے دین میں پھر سے ریوائول ہوگا، پھر سے اقدار زندہ ہوں گی، پھر سے اس کو عزت ملے گی، رتبہ ملے گا، احترام ملے گا۔ تو ہر دور میں ہر صدی میں آنے والا مجدد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ کا فیض یاب ہوتا ہے۔ یہ احسان ہے آپ کے وجود کا۔ تو مبارک دن ہے کہ آج
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب سے جا ملے، تو ان کے اپنے محبوب کے ساتھ یہ ملاقات کا دن ہے، ان کے وصال کا دن ہے، تو مفارقت ختم ہوئی اور محب اور محبوب میں ملاقات آج کے دن طے پائی تھی۔ تو اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے وجود کے فیوزات برکات عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے ایک سنت بھی ظاہر ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جب اللہ کے دین کے کام کے لیے، تنظیمی کام کے لیے، دین کے احیاء کے لیے جب اللہ کے بندے، اس کا دین کام کرنے والے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو چنتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، تو وہ در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ جس سے وہ اللہ کے دین کے کام میں تقویت کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو جس کے نصیب میں یہ خدمت آئے وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کو مانگا گیا ہے، اس کو چنا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا کرم فرمائے۔ حاضرین گرامی، آئیے اب آج کی مجلس کے دوسرے اور سب سے اہم ذکر اور موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے لیے بالخصوص آج کی یہ مجلس انعقاد پذیر ہے۔ میں نے گفتگو کے ابتدا میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یا پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب حاضرین گرامی، عموماً یہ آیت مبارکہ چیریٹی کے تصور کو واضح کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جو کانسیپٹ آف چیریٹی ہے اس کو پروموٹ اور پروپیگیٹ کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر اللہ رب العزت مالی مدد اور چیریٹی کو لوگوں تک پہنچانے کی تلقین فرما رہا ہے۔ یقیناً وہ مسئلہ اور نقطہ بھی اس سے نکلتا ہے، لیکن ایک اور پہلو کی طرف میں آج توجہ احباب کی مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جو الفاظ استعمال ہوئے اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب اس میں ایک دوسرا اہم نقطہ ہے کہ اگر بات یہاں پر فقط مال خرچ کرنے کی ہو تو اللہ رب العزت کا یہ نظام نہیں ہے۔ وہ تو اگر آپ چلیے قرآن مجید کے اس مقام کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جہاں اللہ رب العزت زکوٰۃ دینے کی تعلیم فرما رہا ہے، تو وہاں تو اس نے شرط کی ہے کہ جو استطاعت رکھے، وہاں پر صریحاً مال خرچ کرنے کی بات ہے، تو وہاں اس نے گنجائش عطا فرمائی اور کہا کہ جو استطاعت رکھے وہ دے۔ یہاں پر بھی حکم واضح ہے، یہ بات نفلی نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا تم نیکی پا ہی نہیں سکتے۔ یہاں انسان دنیا میں آیا ہی نیکی پانے کے لیے ہے کہ جس نے اس زندگی میں نیکی نہ پائی تو اس نے کیا پایا؟ تو فرما رہا ہے کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب اشیاء میں سے خرچ نہ کرو، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا خرچ کرتے ہو۔ تو مراد یہ کہ یہاں پر آپشنل ڈسکشن نہیں ہے، حکم ہے
کہ تم نیکی نہیں پا سکو گے اگر محبوب اشیاء میں سے تم نے خرچ نہ کیا. اور جہاں بات حکم کی ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر بات صرف مال کی ہو؟ کیونکہ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا؟ کیونکہ جہاں پر وضاحت سے بات مال کی ہو رہی ہے وہاں فرمایا جو استطاعت رکھے. تو بات سمجھ آئی کہ یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے. اور اس آیت مبارکہ کا اطلاق کائنات کے ہر مختلف شخص پر مختلف بھی ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کہ بڑی جنرل ٹرم استعمال فرمائی کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو، کہ وہ چیزیں جن سے تم پیار کرتے ہو، جو تمہارے دل کے بہت قریب ہیں، جو تم سے دور جائیں تو تمہارے دل کو کچھ ہوتا ہے، جو تمہارے پاس نہ ہو تو تمہیں خالی پن محسوس ہوتا ہے، لاس محسوس ہوتا ہے. تمہارے دل کے وہ چیز بہت قریب ہے یا وہ قیمتی شے جو نہ دینے کا دل کرے. فرمایا اس میں سے خرچ کرو گے تو نیکی پاؤ گے. اگر اس میں سے خرچ کرتے رہو گے کہ جو تمہارے دل کو زیادہ تکلیف نہیں دیتی وہ چیز، تو اجر ضرور ملے گا کیونکہ اللہ کی راہ پر خرچ کیا ہے، لیکن نیکی کی حقیقت کو پانے کا پھر وعدہ نہیں ہے. وعدہ تب ہے کہ اگر تم خرچ اس شے میں سے کرو کہ تمہارے دل کو کچھ ہو. آج کچھ دیا ہے، دل کو سمجھ آئے کچھ دیا ہے، پھر کہا کہ نیکی کی حقیقت پاؤ گے. اب عموماً ہمارے یہاں کیا رجحان ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شخص بہت پیسہ کماتا ہے، اچھا بڑا کاروبار ہے، کوئی اور بزنس ہے، جاب ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی جاب کرتا ہے، خوب پیسہ ہے اس کے پاس. وہ کہتا ہے پیسہ لے لو. کوئی اس کو دین کے کام کے لیے کہتا ہے تو وہ کہتا ہے پیسہ لے لو، مہینے کا مجھ سے لگوا لو، یکمشت لے لو، وقت نہ مانگنا، وقت نہیں ہے میرے پاس. تو یہاں پر اس آیت کے مطابق میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے کیس میں اس کی قیمتی شے مال ہے ہی نہیں. جو بآسانی دے رہا ہے اس کے لیے قیمتی شے پھر اس کا وقت ہے. اب اس کو نیکی کی حقیقت مال دینے سے نہیں ملے گی، اس کو نیکی کی حقیقت اب اپنا وقت دینے سے ملے گی. کیونکہ جو شے اس کی نگاہ میں قیمتی ہے وہ دے گا تو حقیقت پائے گا. جبکہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی دین کا مختلف ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے پیسے خرچ کر دیے، بہت ہو گیا، ہم نے یہ خرچ اٹھا دیا، ہم نے مسجد کا یہ کام کر دیا، ہم نے یہ قربانی دے دی، تو ہم نے دین کا بڑا فریضہ انجام دے دیا. نہیں، کیا پتا اس کے لیے پیسوں کی وقت ہی نہ ہو. وہ اتنا کماتا ہے کہ اس کو مہینے کا 500-700 دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں اس کو وقت کا آدھا گھنٹہ دیتے بھی دل کو کچھ ہوتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی محبوب شے اس کا مال نہیں ہے. وہ خرچ کرے گا، اجر ملے گا، لیکن وقت دے گا تو پھر نیکی کی حقیقت پائے گا، جس سے آگے پھر فلاح ہے. اس تصور کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ محبوب شے میں سے دو. اللہ پاک کو تم سے چیزیں نہیں چاہیے، اس کو اس کی راہ پر وہ کہتا ہے میں تو تمہارے دل کی کیفیت پر رکھتا ہوں کہ جس چیز سے تمہیں پیار ہے، جس میں تمہارا دل مبتلا ہے، اس میں سے کیا دیتے ہو. تو کسی کے لیے وقت کی اہمیت ہے، کسی کے لیے وقت کی اہمیت نہیں ہوتی، مال کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. تو پھر اس کو نیکی کی حقیقت مال خرچ کرنے سے ملے گی. اسی لیے تو اسی آیت کے اگلے حصے میں فرما رہا ہے نا کہ ہاں، اور یہ نہ سمجھنا کہ جس نیت سے دے رہے ہو
مجھے پتا نہیں ہے، خدا خوب جانتا ہے دل میں تمہارے کیا ہے، خدا جانتا ہے. ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ دیکھ بھال کے صحیح نیت سے دینا. تو فرمایا کہ نیکی کی حقیقت تب پاؤ گے. اسی طرح ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے ہاں ان کی محبوب شے کیا ہے؟ مال تو شوہر کماتے ہیں، مال میں سے خرچ کیا تو شوہر کا کارڈ یوز ہوا یا کیش یوز ہوا یا اس جا کر کھانا بنایا یا کچھ بھی کیا، تو پیسہ تو شوہر کا ہے. تو اپنی محبوب شے سے کیا دیا؟ ہاں اگر وقت صرف کریں تو پھر اللہ کے نزدیک وہ محبوب شے میں سے ہے. لیکن ایک اور شے بھی خواتین کے پاس محبوب ہے. وہ کئی بار خواتین کے ہاں اپنا بناؤ سنگار، میک اپ، لباس، وہ چیزیں ان کے ہاں پیسے، مال، وقت سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہیں. تو پھر اللہ ان سے وہ مانگے گا تو نیکی کی حقیقت پائیں گے. اب وہ کیسے مانگے گا؟ وہ جب کوئی خاتون، کوئی بہن اللہ کے دین کے کام میں جان مارتی ہے، کبھی لنگر پکاتی ہے، کبھی لنگر لگاتی ہے، کبھی مسجد کی صفائی کرتی ہے، تو پھر اپنے حال حلیے، لباس، بناؤ سنگار کی بھی پرواہ نہیں کرتی اور اس کو ضائع کرتی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں. تو خدا کو یہ رنگ پسند ہے، خدا کو پھر یہ رنگ پسند ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کس کو کیا محبوب ہے. وہ اسی میں سے اپنا حصہ مانگتا ہے. ادھر کی چیز اٹھا کے دے دیں، کہے گا نہیں چاہیے. بائیں طرف سے کچھ اٹھا کے دے دیں، کہے گا نہیں چاہیے. اسے پتا ہے کہ اصل اس کے دل کے قریب کیا ہے، اسے وہی چاہیے. اسی طرح حاضرین گرامی، اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کی محبوب شے کیا ہوتی ہے کہ جس کو دیں تو کئی بار ان کے لیے پیسوں کی بھی ویلیو نہیں ہے، ان کے لیے اور بھی کسی چیز کی نوجوانی ہوتی ہے، ان کے لیے اپنی چھٹیوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے. سال بعد پڑھائی سے ہالیڈے ہے میری، میں پیرنٹس سے ملنے جا رہا ہوں، میں فیملی سے ملنے جا رہا ہوں، یا میں نے ویکیشن پلان کی ہے. یہ لوگوں میں، گھروں میں، فیملیز میں بھی ہوتا ہے کہ سال انتظار کیا ہے، ویکیشن پلان کی ہے. بچوں کے لیے ہوتی ہے اس کی اہمیت. تو اس سینیریو میں وہ ویکیشن ہماری محبوب شے ہے، یا اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی چھٹیاں محبوب شے ہے. تو پھر اگر وہ اپنی ان چھٹیوں میں سے چند چھٹیاں اللہ کے نام کر دے، اپنی ان ہفتے کے بعد تھکے ہوئے ویکنڈ کی 2 چھٹیوں میں سے ایک اللہ کے نام کر دے جس کی اسے بڑی ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، اس چھٹی کی میرے محبوب کے دین کو بھی بڑی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو ہے ضرورت اس چھٹی کی، پورا سال انتظار کیا ہے، لیکن میرے محبوب کے، اللہ کے محبوب کے دین کو بھی اس چھٹی کی بڑی ضرورت ہے. اگر اس نیت سے وہ اپنی چھٹی دے گا تو پھر وہ اللہ کے حضور اپنی محبوب شے نذرانہ دے رہا ہے اس کی راہ میں، پھر وہ نیکی کی حقیقت پائے گا. یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن سمجھیں کہ اس میں کتنا راز پوشیدہ ہے اتنے سے لفظ میں کہ محبوب شے دو اپنے رب کی راہ میں، تو پھر تمہیں نیکی کی حقیقت سمجھاؤں گا، نیکی کی حقیقت عطا کروں گا. اسی طرح بچوں کے لیے، کسی کے لیے وقت کی اہمیت نہیں ہے، مال کی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے اپنے عہدے کی، اپنے رتبے کی، سوشل سٹیٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا، کہتا ہے مجھ سے پیسہ لے لو، وقت لے لو، ہاں میرا سوشل سٹیٹس متاثر ہوا تو پھر میں نہیں آؤں گا اللہ کے دین کے لیے، پھر میں
نہیں آؤں گا اگر مجھے ڈیو رسپیکٹ نہ ملی. تو حاضرین محترم بات کیا ہے کہ پھر وہی جو ڈیو رسپیکٹ جس کو کہہ رہا ہے نا بریکٹ میں، وہی اس کی محبوب شے ہے. وہی دے گا اللہ کی راہ میں تو اس کو نیکی کی حقیقت ملے گی، نہیں تو اس کو مرتے وقت بھی ایک ہی شے ملے گی، وہی جو وہ لفظ استعمال کرتا تھا، ڈیو رسپیکٹ. نیکی کی حقیقت نہیں پا پائے گا. تو اس لیے جس کی نگاہ میں جو ہے، جس کو وہ وقت دیتا ہے، جس کو اہمیت دیتا ہے، جس کو امپورٹنس دیتا ہے، وہی اس کی نگاہ میں محبوب شے ہے. اور اللہ کو پتا ہے، اور اللہ اسی میں سے کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو. اس لیے حاضرین محترم، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مختلف احوال ہیں لوگوں کی، تو آپ ایک سیٹ فارمولا کا اطلاق ہر شخص پر نہیں کر سکتے. کسی کے پاس انبار ہے پیسوں کا، وہ لاکھوں خرچ کر دے، تو کوئی آدمی جو اللہ کی راہ کا مسافر ہے وہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس نے 10,000 خرچ کیا تھا، اس کو اللہ پاک نے رتبہ دے دیا، اس نے 1,00,000 خرچ کیا، اس کو کیوں نہیں دیتا؟ تو عین ممکن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قیمت جو مقرر کی ہے وہ محبوب شے کی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی محبوب شے کچھ اور تھی، اور اس نے تھوڑی کم محبوب شے کثرت سے لوٹا دی، اور اصل محبوب شے ابھی اللہ کی راہ میں دینے سے قاصر رہا. اسی طرح حاضرین گرامی، علماء ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی محبوب شے علم ہے، ان کے نزدیک ان کی محبوب شے اپنا نظریہ ہے جو زندگی بھر محنت کر کے بناتے ہیں. ان کے ذریعے کئی بار ان کی محبوب شے ان کی فالوئنگ ہوتی ہے، ان کی شہرت ہوتی ہے. تو اللہ پاک کہتا ہے اب یہ دو میری راہ میں، جو تمہارے ساتھ جڑے ہیں ان کو اب میرے ساتھ جوڑو. جو نظریہ تمہارا ہے میرے محبوب کے نظریوں پہ قربان کرو. جو علم ہے اس کو میرے دین کی تبلیغ میں استعمال کرو. جو میں نے تمہیں دیا ہے اب وہ میری راہ پر خرچ کرو، وہ محبوب شے ہے. سنگرز ہیں، ان کے نزدیک ان کی سب سے محبوب شے ان کا گلا ہے، جس سے وہ کماتے ہیں، جس پہ زندگی گزارتے ہیں. وہ گلا نہ رہے تو ان کا وجود نہیں ہے. تو ان کے لیے ان کی محبوب شے ان کی آواز ہے. پھر خدا وہ آواز مانگے گا ان سے کہ اپنی آواز دو میرے دین کو. کوئی بڑا خطیب ہے، وہ اس کا فن ہے، وہ اس کی محبوب شے ہے، اس کا ٹریجر ہے. خدا کہے گا جو تمہارا فن ہے، جس پہ تمہیں کمال ہے، وہ دو میرے دین کو. تو محبوب شے جو دے گا وہی حقیقت پائے گا اور نیکی کی حقیقت پائے گا. تو اس لیے جب خیرات کرنے لگیں، کچھ دینے لگیں اللہ کی راہ آگے، تو سوچ لیا کریں کہ ہماری اصل محبوب شے کیا ہے. اب آج وقت دینا ہے دین کو یا صرف پیسے دینے ہیں؟ اگر وقت دینا ہے اور وہی ہمارے پاس شارٹ ہے تو سمجھو وہی سب سے قیمتی شے ہے، وہ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو بات ہے. ہم سارا دن جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنسز ہیں، کئی شفٹس کرتے ہیں، پیسے آتے ہیں، پیسوں میں سے تھوڑا کہتے ہیں لوگ مرکز کو بھی دیتے ہیں، دین کو بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر سب سے قیمتی شے اس کا وقت ہے، اور خدا نے اس کو نیکی کا تصور اس پر کھولنا ہی تب ہے کہ جب اس نے وقت دینا ہے، اور ہم بوڑھے ہو جائیں وقت ہی نہ دیں تو نیکی کی حقیقت نہیں پائیں گے. یہ ہمیشہ سوچیں اس جملے کو، تصور واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کب کیا شے دینے کی. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی دوسری سٹیج پہ آپ کی نگاہ میں دوسری شے کی اہمیت بڑھ جائے تو تب وہ محبوب شے ہے. جوانی میں کسی اور شے کی وقت زیادہ ہو تب وہ ہے. جوانی میں وقت نہیں ہے وہی قیمتی شے ہے. بڑھاپے میں پیسہ نہیں ہے، پھر پیسے سے دل لگ جاتا ہے،
تب پھر وہ قیمتی شے ہے. آج وقت دے سکتے ہیں، پھر صحت نہیں ہے، پھر وقت نہیں ہے پاس. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت وضاحت سے تقاضا کرتا ہے. میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں، تھوڑا وقت لیں گے ہم تاکہ موضوع انشاءاللہ امام عالی مقام تک لے کر جائیں اس سارے بات کو. حاضرین گرامی، اس کی چند مثالیں عرض کروں. قیمتی شے کا تصور کہ اللہ کی راہ میں دو گے تو نیکی کی حقیقت ملے گی. پھر قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جو لوگ مجھ سے نیکی کی حقیقت پا لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. پھر جو نیکی کی حقیقت پا لیتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ میں لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور سے انہیں کیا ملتا ہے؟ محبت ملتی ہے. تو اللہ پاک نے محبوب شے دینے کی قیمت کے جواب میں کہا کہ محبوب شے کوئی خرچ کرے تو اس سے اس کو سودا کیا ملتا ہے؟ وہ بھی جواب میں محبت ہی ملتی ہے. یعنی محبوب شے دو گے تو جواب میں اس کی محبوب شے ہی ملے گی. کوئی ہلکی شے دو گے تو جواب میں ہلکی شے ہی ملے گی. تو اس لیے فرمایا کہ پھر جو لوگ اس راہ پر محنت کر جاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنے حضور سے محبت عطا فرما دیتا ہے. اب چند مثالیں عرض کر دوں. بہت سارے بزرگان دین اور ہستیوں کو ہم دیکھتے ہیں اور کئی ان سے واقعات منسوب ہیں اور ہمیں عموماً سمجھ نہیں آتا کہ فلاں شخص نے یہ کام کیوں کیا جبکہ وہ حلال ہے، اس نے کیوں چھوڑ دیا؟ یا فلاں شخص نے یہ کام کیوں کیا، حرج تو کوئی نہیں تھا، وہ دین کے معنی تو نہیں تھا، پھر کیوں ترک کیا؟ اللہ کی راہ اسے وہاں بیٹھے بھی مل سکتی تھی. تو میں وہ جواب عرض کر رہا ہوں کہ جب جب کسی نے کچھ کیا اب ان واقعات کو سامنے رکھیں اور اس تصور کو وابستہ کریں اس کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے وہ جس کا اس نے ترک کیا وہی اس کی سب سے محبوب شے تھی. تو اس نے شاید اس آیت مبارکہ کی تعلیم کی روشنی میں اپنی اس محبوب شے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. مسئلہ حلال حرام کا نہیں تھا، مسئلہ دل کو چوٹ دینے کا تھا، مسئلہ دل کو پریشان کرنے کا تھا، مسئلہ دل کو جھنجھوڑنے کا تھا، مسئلہ وہ شے دینے کا تھا جس سے دل رات بھر جاگے چیخے یہ کیا دے دیا تو نے آج اللہ کی راہ میں. ذرا دیکھیں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر اہل اللہ، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوئے اور جلیل القدر اہل اللہ، اور یہ تصوف کے سلاسل کے آغاز سے بھی پہلے آپ تشریف لائے اور ہر تصوف کی کتب کے اندر آپ کے احوال موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس راہ پر چلنے سے پہلے بغداد کا سب سے معروف ریسلر تھا. کیا تھے؟ ریسلر تھے، پہلوان تھے بہت بڑے. اور پھر دیکھیں اللہ پاک نے ولایت میں اور علم میں کیا کمال عطا کر دیا. امام علم بھی ہوئے اور ولایت بھی. فرماتے ہیں یہ سب کچھ نہیں تھا، اس وقت صرف ایک جسم تھا خوبصورت، خوب مسلز تھے، پہلوانی تھی اور ایک دور میں شہرت تھی، نوجوانی تھی، اور میرے بارے میں مشہور تھا کہ میں آج تک کبھی کوئی فائٹ نہیں ہارا اور میری پہلوانی کی دور دور تک چرچے تھے اور میری پہلوانی کے باعث بادشاہ میرا دوست تھا اور بادشاہ کی طرف سے میں لڑا کرتا تھا اور ہر لڑائی جیتتا تھا اور پھر بادشاہ مجھے بہت سارا انعام دیتا تھا. وہ اپنے انہوں نے احوال بیان فرمائے. ایک روز اب بیسکلی وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ریسلنگ تھی اور جو میری شہرت تھی کہ جنید ایسا
پہلوان ہے کہ آج تک کوئی اس کو ہرا نہیں پایا. ان کو اس شہرت سے اور اپنی پہلوانی سے بڑا پیار تھا, اس امیج سے. تو ان کی سب سے قیمتی شے ذریعہ معاش بھی تھا, کیونکہ لڑائی لڑ کے پیسہ کماتے تھے, اور پھر یہ شہرت, کیونکہ اگر یہ شہرت چلی جائے, ہاں جنید آج ہار گیا تو بات ختم ہو گئی, پھر کیریئر بھی ختم ہو گیا. تو اس سے بڑا پیار تھا. مگر ایک روز فرماتے ہیں کہ میں میدان میں اترا, آواز دی گئی آج جنید سے کوئی لڑنے والا ہے. تو ایک بالکل باریک سا آدمی, کمزور سا, چھوٹی قدامت کا, نحیف آدمی میدان میں اتر آیا. تو ارد گرد جو تماشائی بیٹھے تھے وہ اسے دیکھ کے ہنسے, اس کو کیا ہے, اس کو پتا نہیں کہ جنید ہے اکھاڑے میں, تو اس کو تو کوئی بھی گرا لے گا, اس کو کیا ہوا ہے. یہ خود بھی فرمانے لگے میں نے تعجب کیا کہ یہ مرنے آیا ہے اس کو کیا ہوا ہے. لیکن بہر صورت وہ کانفیڈنس سے آگے آتا گیا. کہتے ہیں سب لوگ ہنسے, اس نے پرواہ نہ کی. پھر قریب آ کر میرے اور قریب ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے لڑائی سے پہلے تم سے 2 جملے کہنے ہیں. سیدنا جنید نے فرمایا کہ میں اس قریب ہوا, میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے. اس نحیف شخص نے کہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہوں, میں سید ہوں, بہت غریب ہوں, ضرورت مند ہوں, اور ایک ایسی ضرورت آن پڑی ہے کہ مجھے کل ہی پیسوں کی ضرورت ہے. اگر پیسے کل تک نہ ہوئے تو بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو میں اس بھروسے آ کر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کی لڑائی جنید ہار جاؤ مجھ سے, تاکہ بادشاہ مجھے انعام کی رقم دے دے, میری ضرورت پوری ہو جائے. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جو صلہ ہے میرے نانا دیں گے تمہیں. اب وہ پہلوان جس کی سب سے محبوب شے ہی یہی ہے, وہ اس سے وہ مانگ رہا ہے کہ کیریئر ایسے تباہ کر لو اور ایک نحیف شخص سے ہار جاؤ تاکہ دوبارہ لڑنا کبھی پاؤ کوئی لڑائی. لیکن فرماتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے دل میں ارادہ کیا کہ ہاں آج جنید اپنی سب سے محبوب شے بھی حضور کے قدموں میں ڈالے گا ان کی اولاد کے لیے. فرماتے ہیں کہ پھر وہ لڑائی میں اس نحیف شخص سے ہارا, اس سے میری بڑی جگ ہسائی ہوئی, بادشاہ نے دوستی توڑ لی. اب بادشاہ کا مصائب نہ رہا, انعام ختم ہو گئے, اس کو ضرورت اس کی پوری ہو گئی, وہ چلا گیا. لیکن پھر یہاں بادشاہ نے دوستی توڑی, اللہ نے پھر اپنی ایسی دوستی عطا کر دی اس محبوب شے کی کاملاً قربانی پر کہ سب سے قیمتی شے وہ جنید کی شہرت تھی, اس نے وہ حضور پر قربان کر دی. تو بادشاہ نے دوستی کیا توڑی, اللہ نے ایسی دوستی دی کہ تصوف کی کتاب مکمل ہی نہیں ہوتی سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے بغیر. تو پھر وہ شہرت جو بغداد کی حدوں تک تھی وہ تو ختم ہو گئی, لیکن اللہ رب العزت نے اس محبوب شے کی قربانی پر سیدنا جنید بغدادی کو وہ شہرت عطا کر دی جو قیامت تک ختم نہیں ہوتی. ہر مسجد میں, ہر ممبر پر, ہر کتاب پر سیدنا جنید بغدادی کا حوالہ چلتا ہے. کیوں کہ انہوں نے اپنی وہ محبوب شے حضور پر نچھاور کر دی. قربان جائے, یہ وہ در حقیقت محبوب شے کی قربانی کا انعام ہے کہ یہاں انہوں نے قربان کی, وہاں خدا نے جنید بغدادی کو اپنی محبت عطا کر دی. کیونکہ قرآن میں نے آیت پڑھی, خدا کہتا ہے جو مجھے دے گا محبوب شے اسے اپنی محبت دے دوں گا, اور پھر جب اسے اپنی محبت دے دوں گا اس کی محبت پھر کائنات کے دل میں ڈال دوں گا. وہ مجھ سے محبت کرے گا, کائنات اس سے محبت کرے گی. یہ محبوب شے خرچ کرنے کا نتیجہ ہے. اسی طرح حاضرین گرامی,
ہم کئی بار پڑھتے ہیں مولانا روم کا واقعہ کہ مولانا روم ہیں، انہوں نے کیوں اچانک حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اپنا مسند علمی چھوڑ دیا، مدرسہ چھوڑ دیا، علم دین کی تبلیغ تو راہ ولایت کی راہ میں معنی نہیں ہے، رکاوٹ تو نہیں ہے، پھر کیوں چھوڑ کے نکل پڑے؟ ہاں وہ اس کی راہ میں معنی نہیں ہے، کوئی اس مسند پر بیٹھ کر بھی ولایت کا تاجدار ہو سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کی سب سے محبوب شے ہی وہ مدرسہ ہو، وہ منبر ہو، اور وہ ان کے دل کے بہت قریب ہو، کہ جس کو اللہ پاک نے چھڑوایا ان سے چھڑوا کر پھر شاہ شمس تبریز کے پیچھے جنگلوں میں رلایا، اور پھر مولانا روم کو وہ عزت، شہرت اور سلطانی عطا کر دی کہ ان کو آج 800 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے مرکز مبارک، ان کے مزار کو کعبۃ العشاق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف شخصیت ہے اور ولایت کے بہت بڑا نام ہے، آپ نے تخت و تاج چھوڑ دیا۔ اب کوئی کہے کہ تخت و تاج، اس کا مطلب ہے تخت و تاج میں رہتے ہوئے اللہ ولایت نہیں دیتا؟ نہیں، ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خلفائے راشدین بھی امیر المومنین تھے، اللہ پاک نے ولایت دے رکھی تھی۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز بھی ہیں، وہ بھی بڑے ولی کامل اور مجدد تھے، اور اہل اللہ کو بھی اللہ نصیب کرتا ہے، کم ہے لیکن کرتا ہے۔ تو پھر وہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سیدنا ابراہیم بن ادم تخت پر بیٹھتے اور وہ خیر ساری جو ہے وہ سلطنت کے ذریعے لوگوں میں بانٹتے، اس میں تخت چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب بھی اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ وہ کیا؟ کہ وہ جو تخت تھا، وہ تاج تھا، وہ ان کی سب سے محبوب شے تھی، اور وہی رکاوٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو دے ہی دوں گا۔ پھر وہ تاج، وہ تخت انہوں نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، خدا کی خاطر چھوڑ دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو وہ تاج اور سلطانیاں عطا کر دی۔ جب وہ تاج چھوڑ کر گئے تو ایک اور ملک کا بادشاہ، ان کا پیر تھا، جس نے ان کو بادشاہت کے دور میں دیکھا تھا، خراسان کی بہت بڑی سلطنت تھی، اس کے بادشاہ تھے، تو بادشاہ نے وہ جنگل میں جہاں بیٹھے تھے پہاڑ کے کنارے، وہاں پہنچا، کہتا ہے ابراہیم بن ادم کیا کیا تو نے؟ اتنی بڑی سلطنت چھوڑ دی اور ادھر آ کر بیابان میں آباد ہو گیا، یہاں آ کے تجھے کیا ملا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جیب میں سے ایک سکہ نکال کر، سمندر کے کنارے تھے، پانی میں پھینک دیا، اچھال دیا، اور پھر اس بادشاہ کے سامنے مچھلیوں کو حکم دیا میرا سکہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تھوڑی دیر میں سینکڑوں مچھلیاں سمندر سے باہر آئیں، ہر ایک کے منہ میں ایک سکہ تھا۔ کہا وہ بادشاہی اور تھی، یہ بادشاہی اور ہے۔ وہاں فوج سے، طاقت سے، اسلحے کے زور پہ حکومت کرتا تھا، یہاں پر انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں کے دلوں پر بھی حکومت عطا کی ہے۔ تو جو محبوب شے اپنی دے دیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو نوازتا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک اور خوبصورت واقعہ عرض کر کے پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال مبارک ہوا تو جہاں پر آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پاک ہے، جالی مبارک ہے جس کو سنہری جالیاں کہتے ہیں، مواج شریف، وہ آپ کا جو قبر انور ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہے۔ یعنی وہ جو مقام ہے نا جہاں 3 قبور ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ 3 قبریں در حقیقت اس دور میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ زمین پراپرٹی تھی،
جس میں حضور کی تدفین ہوئی، اور پھر آپ کے والد گرامی یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ نے انہیں بھی جگہ اپنی پراپرٹی میں حضور کی قربت میں عطا فرمائی۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ تیسری شے، یہ غور کرے، بڑی پیاری بات ہے، اس میں بڑے بات کھل جائے گی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اب صرف ایک اور قبر کی گنجائش تھی میرے اپنے حجرے میں، اور وہ میں نے نیتاً، میری پراپرٹی تھی، میں نے اپنے لیے رکھ لی جگہ، اور کہا کہ اس سے اور وہ میری زندگی کی سب سے محبوب خواہش تھی۔ اور آپ خود سوچئے کہ حضور کے پہلو میں، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا، اس نعمت کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس سے زیادہ قیمتی شے کسی کی زندگی میں کیا ہوگی کہ حضور کے پہلو میں دفن ہو جائے ساتھ، اور جب کہ پراپرٹی بھی اپنی ہے ان کی، اور وہ جگہ مقرر بھی اپنے لیے کر رکھی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ میری سب سے قیمتی شے تھی کہ میری قبر حضور کے پاس ہے، اور خواہش بھی، اور یہ میرا ٹریجر تھا۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جس روز سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پر حملہ ہوا، تو حملہ ہو کر جب زخمی گھر لوٹے، ابھی شہادت نہ ہوئی تھی، تو آپ نے فوری میرے پاس ایک قاصد بھیجا ایک درخواست کے ساتھ، اور درخواست کیا کی کہ وہ جو صاحب کی سب سے محبوب شے ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عمر کو دے دیں؟ وہ کہتی ہے میری سب سے قیمتی شے ہے۔ آپ ذرا اپنے تصور میں سوچیں نا کہ حضور کے پاس دفن ہونا کون چھوڑ سکتا ہے جبکہ پراپرٹی بھی اپنی ہو؟ تو وہ پوچھتے ہیں کہ جو آپ کی سب سے محبوب شے ہے، کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے دے دیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گئی، کہا کہ میری یہ سب سے محبوب شے مانگ رہے ہیں کہ جس سے زائد کوئی قیمتی شے میری زندگی میں نہیں ہے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ پھر جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی احسانات جو حضور کی امت پر انہوں نے فرمائے ہیں، جب ان پر میں نے نگاہ ڈالی تو میں نے کہا کہ عائشہ یہ اپنی سب سے محبوب شے عمر پہ قربان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ اپنی قیمتی شے بھی میں نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دے دی۔ حاضرین گرامی، ہم تو چھوٹا سا کچھ نہ دیں اور سوچیں، ذرا تصور میں لائیں کہ کسی کے پاس یہ آپشن ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہونے کی، اور پراپرٹی اپنی ہو، اور وہ اللہ کے دین کے ایک عظیم مجاہد اور سپہ سالار اور قائد پر قربان کر دو۔ تو فرماتی ہیں میں نے یہ دے دی، اور دوسرا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پر بھی نگاہ ڈالی۔ حضور کو اپنے ان دو اصحاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا۔ آپ عموماً جب واک فرماتے یا کہیں تشریف لے جاتے تو ایک ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوتا، اور دوسرے ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوتا، اور آپ یوں چلتے۔ تو صحابہ نے دیکھا تو فرمایا کہ تعجب کی کیا بات ہے، ابو بکر عمر میرے ساتھ اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ لیے، ہم محشر میں بھی ایسے آئیں گے۔ تو یہ حضور کے ایسے پیارے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر نگاہ میں وہ حضور کی خواہش بھی آئی کہ ہم قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے تو تبھی ممکن ہوگا نا جب عمر ساتھ ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی سب سے محبوب شے حضور کی خواہش پر قربان کر دی۔ تو یہ محبوب شے قربان کرنے کا تصور ہے جس سے در حقیقت نیکی کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی آگے ہم چلتے ہیں، اب ذرا نگاہ لے کر جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ پر، کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا
کہ وہ اپنے محبوب بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور بعد ازاں انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایگری کیا اور خوشی سے کہا کہ مجھے آپ صابر پائیں گے، آپ کریں جو اللہ نے آپ سے کہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر جب لٹایا ان کو ذبح کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے، بس آزمانا ہی تھا نا، دل کی کیفیت دیکھنی تھی، تو اللہ پاک نے ان کی جگہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا اتار کر اس کو ذبح کروا دیا۔ اور اللہ پاک کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا سے زیادہ وہ دل کی کیفیت اتنی پسند آئی کہ بس میری ایک حکم پر اپنا پیارا بیٹا دینے چلا تھا، وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سنت بنا دیا، اور نہ صرف سنت بلکہ ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دیا کہ وہ قربانی دے، سنت ابراہیمی دہراتے ہوئے۔ تو یعنی وہ دل کی کیفیت اپنی محبوب شے دینے کے لیے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں رواج فرما دیا، عام فرما دیا۔ اب حاضرین کرام، ایک تو قرآن مجید کا بھی یہ مقام ہے جہاں فرمایا کہ ہم نے مینڈا سے اس کو تبدیل کر دیا، اور ساتھ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ہم نے جو اسماعیل کی قربانی ہے، ذبح اسماعیل کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے پھر ٹال دیا، ہم نے ابراہیم سے اسماعیل نہ لیا، جبکہ اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اب وہاں پر تو مینڈا اترا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسماعیل کی قربانی چھوٹی ہو اور مینڈے کی قربانی معاذ اللہ بڑی عظیم ہو جائے؟ نہیں، بدلہ تو مینڈے سے ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی ٹال دیا، اور ٹال کے کہا جانور تو دیتے رہو نا، اور پھر کہا اب یہ قربانی میں کسی بڑی جان کے ذریعے دوں۔ ابھی اسماعیل کی قربانی ٹال دی، اب یہ قربانی کسی بڑی جان کے ذریعے لوں گا، ذبح عظیم۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام پر ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد دور گزرتا گیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، کعبہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ جب کعبہ تعمیر یہ دونوں باپ بیٹا کر چکتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتا ہے مانگو کیا اجرت مانگتے ہو؟ اب یہ دونوں جانتے ہیں کہ خدا کی محبوب شے کیا ہے، خدا ہم سے محبوب شے مانگتا ہے، تو ان دونوں نے کہا کہ آج ہم خدا سے اس کی محبوب شے مانگ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ اجرت مولا یہ دے دے اگر دینی ہے کہ وہ تیرا سب سے محبوب بندہ جس کو تو نے تخلیق کر کے اپنے انوار کے پردوں میں چھپا رکھا ہے، وہ میرے اسماعیل کی اولاد میں مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک کی وہ محبوب شے مانگ لی، اور کیونکہ حضور نے سیدنا اسماعیل کی اولاد میں آنا تھا، اس لیے سیدنا اسماعیل کی قربانی پوسٹ پون فرما دی، چیک کر لیا کیفیت، عمل نہ کیا کیونکہ حضور نے تشریف لانا ہے، اور انہوں نے حضور کو مانگ لیا۔ جب وہ زمانہ بڑھتا چلا گیا، اللہ کی یہ محبوب شے مانگنے کی سنت ہر ایک پر پوری اترتی ہے۔ ذرا واقعہ یاد کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے فرشتے کی آواز سنی، اللہ اکبر، ان کی روح جوش میں آ گئی، محبت میں جھوم اٹھی۔ اس فرشتے کو کہا، فرشتہ آزمائش کے لیے اترا تھا، اللہ نے بھیجا تھا، کہا فرشتے کو کہ میرے محبوب کا نام ایک اور بار پکار۔ کہتا ہے پہلے مرضی سے پکارا تھا، اب اس کی قیمت لوں گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ سیدنا ابراہیم نے کہا یہ میرا ریوڑ ہے، آدھا لے لو، میرے محبوب کی پھر سے نام پکارو۔ پھر وہ فرشتے نے آدھا ریوڑ لے کر پھر اللہ اکبر کہا، پھر پیاس نہ بجھی بلکہ تڑپ اور بڑھ گئی۔
کہا ایک اور بار سنا دے یار کا نام. کہا اب کیا دو گے؟ کہا باقی آدھا ریوڑ بھی لے لے. پھر اللہ اکبر کی ندا اٹھی، پھر لذت آئی، پھر کانوں میں چاشنی گونجی، پھر سے وہ ذوق جگمگایا. تو پھر کہا کہ کیا ایک اور بار سنا سکتا ہے محبوب کا نام؟ کہا اب تو ابراہیم تو نے دے دیا ریوڑ، اب کچھ نہیں ہے تیرے پاس. کہا تجھے اس کا چرواہا بھی تو چاہیے. اب تو اللہ اکبر کہے مجھے چرواہا رکھ، ہر ماہ تنخواہ نہ دینا، بس ایک بار محبوب کا نام سنا دیا کرنا. تو پھر جو کچھ ابراہیم کے پاس اس کا محبوب تھا اس نے اپنے محبوب پر قربان کر دیا. یوں جو شاید دل کے قریب ہو جب تک وہ نہ دے تو اللہ رب العزت کی رسائی نصیب نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آتا ہے، ذرا یاد کیجئے آپ تشریف فرما ہیں، ایک طرف میں اپنے پیارے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے ہیں، تو دوسرے ہاتھ پر آپ کے دوسرے پیارے شہزادے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال امام علی مقام امام حسین ہیں. فرشتہ اترتا ہے، کہتا ہے مولا آپ سے آپ کی محبوب شے مانگتا ہے. آپ کو یہ دونوں جگر کے ٹکڑے ہیں آپ کے. آپ فرماتے ہیں اچھا اگر محبوب شے دینی ہی ہے تو پہلے جو میرے جسم سے براہ راست ہے وہ پہلے لے کر جاؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابراہیم اپنے صاحبزادے کو پیش کر دیا، ان کا وصال ہو جاتا ہے. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، امام علی مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بہت بس جاتے ہیں، بہت پیار فرماتے ہیں، اور سب سے محبوب شے پھر امام علی مقام بن جاتے ہیں. جب اللہ رب العزت دیکھ لیتا ہے کہ اب میرے محبوب کی سب سے محبوب شے حسین ہے، تو پھر فرشتہ اتارتا ہے، کہتا ہے اب جا میرے محبوب سے حسین بھی مانگ لے. تو وہ بار بار پہلے کبھی سیدنا ابراہیم سے محبوب کو آزما لیا، پھر کبھی امام علی مقام کی خبر سے محبوب کو. وہ تاجدار کائنات ہیں، وہ تقدیریں بدلنے والے ہیں، وہ ٹہنیوں کو تلواروں میں تبدیل کرنے والے ہیں، وہ خدا سے فتح و نصرت مانگ کر دینے والے ہیں، وہ قیامت تک تاجداریاں بانٹنے والے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چاہتے تو امام علی مقام کی یہ قربانی منسوخ اللہ سے نہ کروا لیتے؟ کروا لیتے جب ان کو خبر دی گئی ہے. پر بات وہی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ محبوب شے تجھ سے مانگتا ہوں دے دے. تو ان سے اللہ نے امام علی مقام کی صورت میں وہ اپنی محبوب شے مانگی تو حضور نے وہ عطا فرما دی. اور جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا اور وہ بخوشی ہنستے مسکراتے اپنے والد کے ساتھ اس مقام ذبح پر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، صاحب رضا پائیں گے، مقام رضا پر فائز پائیں گے، اور جو اللہ نے آپ سے مانگا ہے دے دیں. اور حاضرین گرامی، اب ذرا وہ یکم محرم سے 10 محرم الحرام کے اس سفر کو بھی نگاہ میں لائیں کہ جس طرح اپنے والد کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام چل کر جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ میرے والد سے خدا نے مجھے مانگا ہے. امام علی مقام بھی بچپن سے جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ سے خدا نے مجھے مانگا ہے، وہ بھی مقتل کی جانب، وہ بھی میدان کربلا کی جانب. اسی طرح مقام رضا پر فائز ہو کر، خوشی کے ساتھ خرم ہو کر، اعلیٰ منصب پر رضا کے فائز ہو کر، اکیلے نہیں پورے خانوادے کو لے کر قربان ہونے جا رہے ہیں. اور زبان حال سے وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوں گے اے میرے بابا، اے میرے نانا، خدا نے مجھے آپ سے مانگا ہے، آج 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کو مجھے صابر پائیں گے، مجھے مقام رضا پر قائم پائیں گے، مجھے آپ اپنے حکم کے تابع پائیں گے. در حقیقت یہ محبوب اشیاء اللہ کے حضور دینے کی ریت بہت پرانی ہے.
اور وہ انسان سے محبوب چیزیں ہی مانگتا ہے۔ اب اس کے طریقے دو ہیں، دے کر غمگین رہے لیکن شکوہ نہ کرے تو کہتے ہیں صابر ہے، لیکن دے اور خوش رہے تو کہتے ہیں مقام رضا پر قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب شے دو لوگ دیتے ہیں، ایک دے کے صبر کرتا ہے، ایک دے کے جھومتا ہے، گاتا ہے، ناچتا ہے، اس کی روح وجد کرتی ہے کہ مجھ سے آج میرے محبوب نے کچھ مانگا ہے، آج کچھ مانگا ہے، مجھے یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ میں اپنے محبوب کی راہ میں کچھ دے دوں۔ اور قربان جائیں کہ پھر ایسا دیں حضور نے دیا کہ پھر وہ امام عالی مقام اور سارا خانوادہ اللہ کے حضور چند گھنٹوں میں عطا کر دیا۔ محبوب شے دینے کی انتہا ہے، کیونکہ جواب میں فرماتا ہے نا کہ جب تم مجھے اپنی محبوب شے دو گے پھر میں تمہیں محبت دوں گا۔ اور حاضرین گرامی، پھر جو محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دینی تھی اس کی کوئی دوسری مثال ہو سکتی ہے؟ جو مقام محبت، جو درجہ محبت، جو انوار و تجلیات محبت کے اللہ رب العزت نے حضور کے لیے رکھے تھے، تو ویسا ہی محبوب شے مانگی، بے مثل شے دی، اللہ کے حضور اور بے مثل مقام پا لیا۔ وہاں حضور سے اللہ رب العزت نے امام عالی مقام مانگے، آپ نے عطا کر دیے، دے دیے۔ اور پھر وہاں میدان کربلا میں امام عالی مقام سے کبھی علی اصغر مانگتا ہے، کبھی علی اکبر مانگتا ہے، کبھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی شہزادے مانگتا ہے، کبھی پھر اہل بیت کے باقی 17 شہزادے مانگے جاتے ہیں، کبھی سیدہ زینب کے 2 شہزادے اون و محمد مانگتا ہے۔ قربان جائیں، خواتین بیٹھی ہیں، محبوب شے عورتوں اور ماؤں کے لیے سب سے محبوب شے ان کی اولاد ہوتی ہے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، آپ میدان کربلا میں اپنے 9 عمر وہ شہزادے اون و محمد، آپ اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے آپ نے اپنی ہر محبوب شے دے دی تو کیا مجھے نیکی کی حقیقت پانے کا حق نہیں ہے؟ تو میری بھی یہ 2 شہزادے میرے سب سے محبوب ہیں، پہلے میں یہ اللہ کے حضور پیش کر لوں، پھر آپ اپنی جان اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ ایک ماں ہو کر اپنے ہاتھوں سے 9 عمر شہزادے اگر نہ پیش کرتی تو امام عالی مقام ویسے تھوڑی عمر کے بچوں کو آپ نہیں جانے دے رہے تھے، منع فرما رہے تھے۔ اور ان شہزادوں کا بھی کیا رنگ ہے اون محمد کا کہ آپ امام عالی مقام کے سامنے پنجوں پر کھڑے ہو کر، انگلیوں پہ کھڑے ہو کر دکھاتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ذرا، ہم اونچے ہیں، ہم قد میں بڑے ہیں، ہماری قربانی مولا قبول کرے گا، ہم بڑے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں۔ اپنی جان دینے کی رغبت کا عالم دیکھیں اون محمد کی اور ان کی والدہ کی، کہ بچے ہیں تو انگلیوں کے بل پر اونچے ہو کر دکھاتے ہیں کہ کہیں ہمیں نہ کہہ دیں، اور ہم کہیں اللہ کے حضور اپنی قیمتی شے دینے سے دور نہ رہ جائیں۔ حاضرین گرامی، یہ دنیا والوں کا باقی جھنجٹ ہے، کسی کی قیمتی شے اس کا مال ہے، کسی کی قیمتی شے اس کا وقت ہے، کسی کی قیمتی شے اس کا حسن و جمال ہے، کسی کی قیمتی شے اس کا لباس ہے، کسی کی قیمتی شے اس کا عہدہ، شہرت، نام و نمود ہے۔ مگر وہ اہل بیت پاک کے مطہر تن تھے، وہ عظیم ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنا نام و نمود بھی پہلے دین کو دے رکھا تھا، اپنا سارا وقت بھی دین کو دے رکھا تھا، اپنا ہر سارا مال بھی دین کو دے رکھا تھا، اپنے پاس تو کچھ بچا ہی نہ تھا
محبوب شے کے نام پر دینے کے لیے، اور پھر فقط آخر میں انتہا میں خانوادہ رسول کے پاس بس اپنی جانیں بچی تھی، اور وہ آخری محبوب شے جانوں کی صورت میں بھی اپنے مولا پر قربان کر دی۔ ہم تو ایک محبوب شے دیتے ہیں زندگی میں، ذرا غور کریں، ایک شے دیتے ہیں زندگی میں اور اس پر ہی دل ہل جاتا ہے، دہل جاتا ہے۔ قربان جائیں ان مقدس ہستیوں پر، انہوں نے اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں۔ مال تھا وہ بھی محبوب کی راہ میں دے دیا، حسن و جمال تھا وہ بھی محبوب کی راہ میں دے دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد بن گئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ظاہری امامت بھی نصیب میں آ گئی ہے، مگر جب دیکھا کہ میرے محبوب کی، حضور کی امت پھوٹ کا شکار ہے، تو وہ تاجداری بھی دے دی، ہر شے اس خانوادے نے امت پر لوٹا دی، حضور کی راہ میں دے دی، اسلام کی راہ میں دے دی، وقت بھی، مال بھی، عزت بھی، شہرت بھی، ہر شے حضور کے دین میں دے دی۔ بس کیا بچا تھا؟ خانوادے کے اپنے جسموں میں اپنی جانیں بچی تھیں، اور پھر وہ بھی جانیں ان کی کہاں تھی، وہ تو جانیں حضور کی تھی۔ امام حسین اپنی جان کب تھے؟ وہ تو حضور کی جان تھے۔ علی اصغر اپنی جان کب تھے؟ وہ تو حضور کی جان تھے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی جان تھے۔ علی اکبر مولا علی المرتضیٰ کی جان تھے، حضور کی جان تھے۔ تو وہ جو سب سے قیمتی شے جانیں تھیں، وہ بھی اسی دنیا میں محبوب کی راہ میں لوٹا کر وہ عظیم المرتبت ہستیاں، اللہ کے حضور پورا خانوادہ یوں پیش ہو گیا، اس حال میں پیش ہوا کہ جب دنیا سے کوئی شے اپنے ساتھ نہ لائے تھے، وہاں پر اللہ کے حضور عرض کرتے ہوں گے، مولا تو گواہ ہے کہ ہر شے جو کچھ تو نے ہمیں دی تھی تیری ہی راہ میں لوٹا کر آ گئی، جو کچھ دیا تھا تیری راہ میں لوٹا کر آ گئی، اپنا کچھ نہ رہا، اپنا کچھ نہ رہا، یہاں تک کہ جو جان تھی دی اسی کی تھی، وہ بھی لوٹا کر آ گئے۔ تو یہ محبوب شے دینے کا تصور ہے۔ اور اب ذرا چشم تصور میں اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور ان عظیم المرتبست حیات اور احوال کو دیکھیں، تو پھر وہ لوگ اتنا کریں اور پھر ان کو وہ قربتیں مل جائیں، ہم لوگ تھوڑا سا بھی نہ کر پائیں، کوئی دل کو کبھی بڑا جھٹکا لگا ہی نہ ہو، اور پھر بھی کہتے پھریں کہ مولا دیتا نہیں ہے محبت اپنی۔ کیسے دے محبت؟ اس نے محبت کی قیمت بڑی اونچی رکھی ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ دل بھی راضی رہے اور مولا بھی راضی رہے، دنیا بھی راضی رہے اور آخرت بھی راضی رہے۔ کوئی ایک بڑی شے دے کر کچھ لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر پھر وہ مولا راضی نہیں ہوتا، وہ حقیقت نیکی کی تصور نہیں ملتا۔ قربانی کے لیے آمادہ رہنا پڑتا ہے۔ ہم سے تو وقت نہیں دیا جاتا، جان دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے فیملی میں، اس کو کہتے ہیں اس کو لے جاؤ دین کی راہ پر، اس کو دین پڑھاؤ، اس کو عالم دین بناؤ۔ اور جو سب سے لائق بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں میں ڈاکٹر بناؤں گا، میں اس کو انجینئر بناؤں گا، اس کو پائلٹ بناؤں گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں اولاد میں سے بھی سب سے نالائق دیتے ہیں۔ تو خود دیکھ لیں، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں خوب تم کیا دیتے ہو،
لیکن اس نے کہا نہیں دوں گا نیکی کی حقیقت جب تک میری راہ میں سچی شے نہیں دو گے، موتی سچا نہیں دو گے، نہیں دوں گا حقیقت، کیونکہ وہ جانتا ہے دلوں کے حال۔ تو اولاد بھی اس کی راہ میں دیں۔ وہ عظیم لوگ تھے، انہوں نے نہ صرف دین کی راہ میں اپنی عظیم اولادیں دیں بلکہ ان کی جانیں بھی دے دیں، مسکراتے مسکراتے۔ اور ہم تو پڑھانے کے لیے ایز اے پروفیشن بھی اولاد دینے لگیں تو نلائک والی ڈھونڈتے ہیں، اس کو حفظ کروا لو، اس کو امام بنا لیتے ہیں، اس کو عالم بنا لیتے ہیں، یہ لائق بچہ ہے، یہ کاروبار سنبھالے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا۔ پھر وہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب وہ دین کی راہ والا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اسی کو ہی پھر لک ڈاؤن اپون کرتا ہے، یہ کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ ہمارے یہ پریفرنسز ہیں۔ حاضرین گرامی بالکل لکھ لیں یہ بات، محبوب شے نہیں دیں گے تو اس محبوب کی رضا نہیں ملے گی۔ اور یہ کربلا، مارکہ کربلا، محرم کے یہ دن، یہ عظیم المرتبت ہستیوں کی قربانیاں ہمیں ہر لمحہ، ہر سال بس یہی یاد کرواتی رہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی محبوب اشیاء دے دی تھیں، تم کب دو گے۔ ان لوگوں نے دے دی تھی اپنی محبوب اشیاء، تم کب دو گے۔ میں بات ختم کرتا ہوں کہ جب ان عظیم المرتبت ہستیوں نے اور امام عالی مقام نے وہ محبوب اشیاء دے دیں اللہ کے حضور، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں اپنی ایسی محبت عطا فرمائی، ایسی محبت عطا فرمائی کہ قیامت تک ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ اہل بیت پاک کے چرچے ہیں، اہل بیت کے نام گونجتے ہیں، ان کی محبت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ شورى میں فرما دیا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی یہ حضور نہیں فرما رہے، اللہ پاک کہتا ہے اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میں تم سے اپنی تبلیغ دین پر کچھ نہیں مانگتا، لیکن اپنی اہل بیت پاک سے محبت مانگتا۔ تو در حقیقت یہ تقاضا اللہ کا ہے، حضور نے نہیں کہا یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، نہیں، بلکہ حضور سے اللہ نے کہا ہے کہ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ آپ کی اہل بیت سے محبت کرے۔ اور پھر بہت خوبصورت اشعار ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت پاک کی محبت کے حوالے سے، ایسی محبت اللہ نے عطا کی کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یا اہل البیت رسول اللہ فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام شافعی فرما رہے ہیں کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے محبت کرنا اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ امام شافعی بیان فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے مسلمان پر، اور یہ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہے جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور آپ کی عظمت کیا ہوگی کہ اس شخص کی نماز قبول ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز میں اہل بیت رسول پر درود نہ بھیجے، سلام نہ بھیجے۔ فرمایا کہ وہ نماز، امام شافعی فقہ کے امام ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی نماز قبول ہی نہیں ہے کہ اگر وہ صرف حضور کی ذات پر سلام بھیج کے باقی اہل بیت والے الفاظ حذف کر دے۔ کہا کہ اللہ نے آپ کو پھر
آپ کی قربانیوں کے صلہ میں ایسی محبت سے نوازا کہ ہر نماز کے اندر آپ پر سلام واجب کر دیا. کہا کہ اب جو نہیں بھیجے گا اس کی نماز رد ہے. تو اللہ پاک محبوب شے دینے کے نتیجے میں ایسے محبت فرماتا ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل بیت سے اب مودت کا حکم ہو گیا ہے ہمیں، تو ذرا ہستیاں بھی بتا دیں کن سے کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اس کو مختلف تفاسیر نے اور ابی حاتم نے اس کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جن سے محبت کرنا فرض ہے وہ ہیں علی، فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین. کہا ان سے محبت فرض ہے. اب ان سے محبت جو نہ کرے، اب یہ تو بات رہ ہی پیچھے گئی، مسئلہ نفلی تو رہا نہیں. تو یہ حکم قرآن سے محبت اہل بیت فرض ہو گئی. اب جو اس کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرے، جو قرآن کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام میں کیسے رہے؟ وہ خود بخود اسلام سے خارج ہے. اسی طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ایمان والو، اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما دیا ہے، اور وہ تم پر شفقت فرماتا ہے اور تم پر بے حساب رحمت فرماتا ہے. اس لیے تم اللہ سے محبت کرو تاکہ وہ تم پر اور کرم اور لطف و انعام فرمائے. اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اور مجھ سے محبت کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. حضور نے فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. اور پھر فرمایا میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو تاکہ میں تم سے محبت کروں، اور میں اس لیے تم سے محبت کروں تاکہ پھر اللہ تم سے محبت کرے. یعنی میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. اور پھر جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اللہ پاک نیکی کی حقیقت عطا فرما دیتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنت اپنے خود عمل سے ثابت فرمائی. میں بات ختم کر رہا ہوں، آخری نقطے پر لا رہا ہوں. ایک روز ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت خانے سے اپنے گھر مبارک کے باہر گلی میں تشریف لائے تو سامنے کچھ مدنی بچے کھیل رہے تھے. ان میں امام حسین بھی کھیل رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑی عمر تھی، آپ کھیل رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھیلتے دیکھا تو آپ کے ساتھ صحابہ کا ایک ہجوم تھا. قربان جائیں حضور کی امام عالی مقام سے محبت کہ حضور کو اس وقت اب یہ دھیان نہیں ہے کہ میرے ساتھ صحابہ ہیں، میں کسی کام سے جا رہا ہوں. حضور نے امام عالی مقام کو اس بچپن میں کھیلتے دیکھا ہے تو وہیں رک گئے ہیں، اور صحابہ کو پیچھے چھوڑ کر وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور امام حسین کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، ان کو پکڑنا چاہتے تھے. تو امام حسین بہت اونچی آواز میں مسکراتے، کہکا لگاتے اور پھر ایک طرف بھاگ جاتے. حضور پھر ان کے پیچھے وہاں دوڑتے، پھر وہ ہنس کے دوسری طرف بھاگ جاتے. تو یوں تھوڑی دیر حضور امام حسین اور امام عالی مقام کے پیچھے دوڑتے رہے. سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے نصیب پر اور قربان جائیں حضور کے ایسے پیار پر. اور صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ منظر بلا تشبیہ و بلا مثال. آپ میں سے کوئی عمر رسیدہ میچور آدمی ہو تو آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے. باہر گھر میں تو کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے کہ لوگ جانتے ہیں، تھوڑا فارمیلٹی ہے. حضور ہر شے آپ نے پیچھے چھوڑی اور ان کے پیچھے یوں کھیلنا شروع کر دیا. اور بالآخر امام حسین جب حضور کے ہاتھ میں آ گئے، آپ نے انہیں اٹھا لیا اور اپنی زبان مبارک ان کی منہ میں ڈالی. آپ کی لعاب مبارک اور زبان مبارک وہ چوسنے لگے، اور جب چوس لیا اس مقام پر یہ معروف حدیث مبارکہ جو ہم نے سن رکھی ہے
حسین منی وانا من الحسین، یہ اس واقعے کے بعد ارشاد فرمائی کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. تو در حقیقت یوں یہ سارا ایک پورا کانٹیکسٹ ہے کہ جس طرح حضور نے پھر ان کو اٹھایا اور پھر یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ کے حضور اسی موقع پر دعا فرمائی احب اللہ من احب حسینا. یہ دعا بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے کہ جو مولا میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کرنا. یہ دعا بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے امت کے لیے کہ جو حسین سے پیار کرے گا خدا بس اسی سے پیار کرے گا. اور پھر آخری بات جو اہم ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں اس کے بعد، اسی مقام پر پھر ایک بہت خاص بات ارشاد فرمائی. سبحان اللہ. پھر فرمایا حسین سبت من الاسباط، کہ میرا حسین تنہا ایک امت ہے. کیا فرمایا؟ میری امت کا امام نہیں ہے صرف، جنت کا شہزادہ اور مالک نہیں ہے صرف، میرا پیارا نہیں ہے صرف، بلکہ بڑی خاص بات فرما رہے ہیں کہ حسین سبت من الاسباط، کہ حسین خود ایک پوری امت ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یوں آپ نے اور ارشاد نہیں فرمایا ہوگا اور آپ کے سینے طفلی میں فرما رہے ہیں کہ حسین بچپن میں بچہ اٹھایا ہوا ہے. آپ فرما رہے ہیں حسین خود امتوں میں ایک امت ہے. امت کا کوئی امام ہو سنا ہے، امت پر نبی ہو سنا ہے، امت میں ولی ہو سنا ہے، لیکن یہ نہیں سنا کہ کبھی کسی ایک آدمی کو کہا جائے کہ یہ خود ایک امت ہے. یہ شان امام حسین کی ہے. آپ اپنی ذات میں اکیلے خود ایک امت ہیں. اور یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ میں بات اس پر ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک خاص نقطہ حاضرین گرامی، ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذبح اسماعیل یاد کریں. جب آپ ذبح کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے، خیر اللہ پاک نے آپ کو حیات بخش دی. اب اس نقطے کو ہم نے سمجھا کہ شاید امام حسین کی شہادت، واقعہ کربلا، اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، یا ہم نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد تو صرف اسلام کی حیات کربلا سے وابستہ ہے. نہیں، ذرا سمجھیں کہ جو مسلمان نہیں بھی ہیں انہوں نے کیا سمجھا ہے واقعہ کربلا سے. اب وقت کم ہے، میں حوالوں میں نہیں جاتا. بہت سارے ویسٹرن اورینٹلسٹ اور سکالرز نے واقعہ کربلا پر ایک بہت خاص بات کی ہے، اور بڑی بات مجھے ذوق دی اس نے. علامہ اقبال نے اس کو بالخصوص نقل کیا اپنی کتب میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین یا واقعہ کربلا کا تعلق صرف حیات اسلام سے نہیں ہے. اسلام کو تو حیات شہادت امام حسین سے نصیب ہوئی ہی ہوئی. ذرا یاد کریں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب بچایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام در حقیقت جد الانبیاء ہیں. آپ کی اولاد سے بنی اسرائیل بھی ہے، آپ کی اولاد سے یہود بھی ہیں، آپ کی اولاد سے کرسچنز بھی ہیں. یعنی ساری معروف چاروں آسمانی کتابیں، چاروں بڑی شریعتیں جن کو ڈیوائن ریلیجنز کہا جاتا ہے، جن کو آسمانی کتب کہا جاتا ہے، در حقیقت یہ ساری آسمانی کتب جو چاروں نمایاں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اس کے بعد سارے بیشتر انبیاء اور ان شریعتوں کے لانے والے، یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے ان کی عطا ہے، ان کے بعد ہیں. تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تھرو ڈیوائن ریلیجنز جو اقدار انسانیت میں انٹروڈیوس کروائی تھیں،
ہیومینیٹیرین گراؤنڈز جو انہوں نے انسانیت میں سیدنا ابراہیم سے آنورڈ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، یعنی پچھلے 4-5 ہزار سال میں جو کچھ انسانیت کے نام پر انسانیت کو دیا گیا تھا، انسانی قدریں دی گئی تھیں، امن دیا گیا تھا، انسانیت دی گئی تھی، اللہ کا دھیان دیا گیا تھا، ان مذاہب کے ذریعے اس کی عبادت کا شعور دیا گیا تھا، حرام اور حلال کی تمیز دی گئی تھی۔ یہ حرام اور حلال صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم کے نیچے ہر مذہب میں یہی تصور ہے۔ تو جو انسانیت کو اللہ رب العزت نے انسانیت عطا کی تھی اور جو میچور ہوتی ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنے اوج کمال تک پہنچی تھی، وہ مصنفین بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ یزید کے دور میں اٹ وازنٹ اباؤٹ کہ پچھلے 30 سال کے اسلام کو خطرہ تھا، نہیں، یزید کے وجود سے پچھلے 5000 سال کی انسانیت کو خطرہ تھا۔ اس انسانیت کا تحفظ امام حسین نے کیا۔ تو یہ اسلام کے تحفظ کی بات نہیں تھی فقط، اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم کے واقعے کو امام عالی مقام کی شہادت یعنی ذبح عظیم سے بدلا گیا، نہیں تو اتنی پرانی داستان کیوں چلانی تھی؟ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سارے مذاہب ہیں ہمارے سامنے جو آج موجود ہیں، اور ان مذاہب میں جو قدریں دی گئی تھیں، ہر قدر جب اپنے کمال کو پہنچی تو وہ اسلام بن گیا۔ ہر مذہب میں جو جو بٹس آئیں وہ ملیں تو اسلام بن گیا، اور اسلام میں وہ قدریں انسانیت اپنے کمال پر پہنچی، اور جب وہ کمال پر پہنچی اور ان کی ایگزیکیوشن ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں نظر آئی، اور اس کے بعد 60 ہجری میں جب وہ بدبخت یزید سلطنت پہ بیٹھا تو اس کے وجود سے اسلام کے عطا کردہ معاشی قوانین یعنی 5000 سال سے آنے والے معاشی قوانین بھی ختم ہو گئے، انسانی قدریں بھی ختم ہو گئیں، حلال حرام کا تصور بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو بھی آگ لگائی۔ اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل کے بدلے میں جس مینڈے کو کیا تھا ذبح، اس کے سینگ بھی اندر محفوظ پڑے تھے، وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے۔ یعنی اس نے 5000 سال کی مذاہب کی تاریخ کو مسمار کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کا خاتمہ، اس کی سوچ کا خاتمہ، اس کے نظریے کا خاتمہ جس ذات نے کیا اسے امام عالی مقام کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی ایسے واقعے پر اللہ نے وحی نہیں کی کہ اس کو بدل رہا ہوں امام حسین کی شہادت سے، نہیں، 5000 سال پہلے کے واقعے کو اس وقت خدا نے کہا تھا اس کو بدلوں گا ایک دن ذبح عظیم سے، اور وہ ذبح عظیم ابراہیم یہ تیرا لاڈلا ہے، تو میرا لاڈلا ہے، یہ تیرا لاڈلا ہے، تیرے ساتھ میرا پیار لمٹ میں ہے، اب ایک اور میرا لاڈلا آئے گا جس کے ساتھ میرا پیار انلمیٹڈ ہوگا، اس کا بھی ایک لاڈلا ہوگا جس کے ساتھ اس کا پیار انلمیٹڈ ہوگا، اب یہ اس سے بدلوں گا۔ اور پھر در حقیقت امام حسین کے وجود کے ذریعے اور واقعہ کربلا کے ذریعے اسلام کی تاریخ کا تحفظ نہیں ہوا، یہ 5000 سال پہلے سیدنا ابراہیم سے آگے جو کچھ چلا ہر شے کا انسانیت کا تحفظ اللہ رب العزت نے امام حسین سے کروایا اور واقعہ کربلا سے۔ اسی لیے وہ شعر بڑا مشہور ہے کہ وہ آخری اس کا حصہ ہے نا کہ ہر شخص پکارے گا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ ہاں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو در حقیقت یہ تصور ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت نے 5000 سالہ انسانی تاریخ کا جس طرح تحفظ کیا، اس کا شعور تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے امت ایک دور میں ہوتی ہے، کئی امم ہیں،
سیدنا موسیٰ کی بھی امت تھی، سیدنا عیسیٰ کی بھی امت تھی، سیدنا ابراہیم کی بھی امت ہے، سیدنا شعیب کی بھی امت ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ امتیں تو کئی تھیں، کیونکہ امام عالی مقام کو اللہ رب العزت نے ان سب امتوں کے لیے بھیجا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور تک چلی آ رہی ہیں۔ اس لیے آپ کے اکیلے وجود کو، آپ کے نظریے کو، آپ کے مقصد حیات کو، آپ کے جینے کے انداز کو، آپ کی جرت کو، شجاعت کو، اور پھر غلط اور صحیح کے درمیان فکر کے مینار کو اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں خود ایک امت کا درجہ دے دیا۔ کہا ہر امت کے لیے یہ امت کافی ہے، ہر امت کو یہ امت فائدہ دے گی۔ آج تک پچھلے 5000 سال میں جس امت نے انسانیت کو جو کچھ دیا ہے، یہ امت جس کا نام حسین ہے، یہ ان ساری امتوں کے کام کا آج تحفظ کرے گا، آج ان کی حفاظت کرے گا۔ اس ایک امت یعنی کہ امام عالی مقام امام حسین کے وجود سے 5000 سال میں جتنی امتیں آئی ہیں ان کی اقدار کا تحفظ ہوگا۔ یہ پیغام ہے آج محرم کا، شہادت امام عالی مقام امام حسین کا رضی اللہ تعالی، اور کربلا کا، شہدائے کربلا کا۔ اور آخر میں بات اس جملے پر ختم کر رہا ہوں کہ نیکی کی حقیقت نہیں پا سکتے جب تک اپنے محبوب شے کہ جس کو دینے سے دل کو کچھ ہو وہ نہ دے دیں۔ اس لیے حاضرین گرامی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، بڑی خاص بات، اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جو اس کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں، سلوک کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ساری زندگی ایک ہی چیز اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، نہیں۔ جب ابتدائی مرحلوں پہ ہوتے ہیں تو کبھی وہ مال دیتے ہیں تو وہ تاثیر ملتی ہے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو پھر کچھ اور دینے سے آگے کا دروازہ کھلے گا، پھر کبھی وہ بھی نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر بڑھتے بڑھتے کائنات کی ہر شے کی محبت جب دل سے نکل جاتی ہے تو پھر اپنی جان خود پیش کر دیتے ہیں، کہتے مولا اب تو کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک شخص تھا حج میں مینا کے مقام میں، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہے، نادار ہے، غریب ہے، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نہیں قربانی کر رہے آج؟ وہ ولی تھا، عاشق تھا اللہ کا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، قربانی کے لیے بھی جانور بھی نہیں ہے۔ تو اس نے اللہ کے حضور آسمان کی طرف نگاہیں بلند کیں اور کہنے لگا مولا ان سب کے پاس کئی جانیں ہیں، ہاتھ میں کئی کئی جانور لیے گھوم رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں 2 جانیں ہیں، کسی کے ہاتھ میں 1 جان ہے جو تیرے حضور پیش کر رہے ہیں، اور ممکن ہے یہ جانیں ان کی محبوب ہوں۔ میرے پاس تو کوئی اور جان نہیں ہے، ہاں ایک ہی جان ہے جو تو نے میرے اندر ڈال رکھی ہے، میرے مولا وہی مجھے محبوب ہے، آج وہی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کہا اور بس اسی لمحہ اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھا اور اسی لمحہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور وہ گر گیا۔ یعنی عاشق تھا مولا کا، اللہ کے حضور اپنی وہ محبوب جان یوں پیش کر دی۔ تو حاضرین گرامی، پیغام آج کا یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں غور کریں، کیا شے ہمیں پسند ہے۔ اگر وقت زیادہ قیمتی ہے تو اس کی راہ پر وقت خرچ کریں، اگر مال زیادہ قیمتی ہے تو مال، اولاد سے پیار ہے تو اس اولاد کو خدا کی راہ پر نکالیں، دین کی راہ پر نکالیں۔ جو پسند ہے، اپنے حسن و جمال سے پسند ہے تو اس کو ضائع کریں خدا کی راہ میں، گرمی میں، پسینے میں، پریشان حالی میں۔ اگر اپنی وضع قطع لباس
اجلے لباس زیادہ پسند ہیں تو پھر ان کو سلوٹ زدہ کریں دین میں، دین کی بھاگ دوڑ میں، گرمی میں، تکلیف میں، شدت میں. جس شے کا زیادہ خیال رہے اسی کو اللہ کی راہ میں دے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمیں فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی شہادتوں کی وجہ اور اس کی توفیق اور عنایات میں سے حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی یوں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کی راہ پر چلیں اور اپنی محبوب اشیاء میں سے اس کی راہ پر خرچ کر سکیں. ہمیں اپنے محبوب اور نیک بندوں کی راہ پر اللہ مسافر بنائے اور چلائے. والسلام علیکم.